اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج سپتمبر 1970 کی 27 تاریخ ہے اور 10 سے قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی آیت 59 سے ہوتا ہے 4/59. جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ جہاں بے حد اہم ہے اس کے ساتھ ہی اتنا ہی نازک بھی ہے. اس لیے یہ بڑے ہی غور کا محتاج ہے. سابقہ آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسنل لاز سے آگے بڑھ کر بات اسلامی نظام کی آ رہی تھی اور اس میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ اقتدار اور اختیار، یہ حکومت کا حق، یہ در حقیقت ایک امانت ہے. یہ ان کے سپرد کرو جو اس امانت کے اہل ہوں، اور ان سے کہا گیا تھا جنہیں یہ امانت دی جائے کہ جب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو تو وہ فیصلے عدل کے ساتھ کیا کرو. اور عدل کی ڈیفینیشن قرآن نے دی تھی وہ قوانین جو قرآن کریم کی حدود کے اندر رہ کر بنائے جائیں. یہ ہے اسلام کا اساسی نظام. اب اسی سلسلے میں اگلی کڑی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یہ آیہ جلیلہ بنیاد ہے اسلامی حکومت کی، اسلامی نظام کی. کہا یہ گیا ہے، پہلے اس کا رواں ترجمہ عام جو آپ کے سامنے آئے گا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہوں تم میں سے. پھر اگر کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو، تنازع ہو، ڈفرنس ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف ریفر کرو، اور یہی اس چیز کی دلیل ہوگی کہ تمہیں خدا اور آخرت پر ایمان ہے. تم دیکھو گے کہ اس سے نہایت حسین نظام قائم ہوگا جو انجام کار تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو صاحب امر ہوں. اب یہاں بظاہر دو اطاعتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تیسری بلکہ اطاعت اس میں آ رہی ہے اولی الامر جو ہیں ان کی بھی اطاعت. ان کی اطاعت کے متعلق بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ کہ جنہیں صاحب امر قرار دے رسول تو وہ ان کے محتاط ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر یہ دو اطاعتیں تو سامنے رہ جاتی ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کی زبان پہ ہمارے ہاں اللہ اور رسول کا حکم، اللہ اور رسول کی اطاعت بڑی بنیادی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک نظام قائم کیا. اس نظام کی بنیاد یہ تھی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 5/44 وہ آیت جو کئی بار سامنے آ گئی ہے اور اصل اور بنیاد ہے اسلامی نظام. وہ لوگ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہیں کو کافر کہا جاتا ہے. یعنی کافر اور مومن کی حد امتیاز یہی ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم کی جائے، فیصلے قائم دیے جائیں تو یہ ایمان ہے، ایسا کرنے والے مومن ہیں، اور جہاں ایسا نہ کیا جائے وہ کفر ہے. اب یہ ہے بنیاد. الا ان الحکم الا للہ. قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر یہ ہے
کہ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ الوہیت جسے ہم معبودیت کا ترجمہ دے دیتے ہیں، پوجنے کے لائق، یہ پوجنے کی بات نہیں ہے. اس کے معنی بھی صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہی کے ہیں. یہ وہی حق حکومت کی بات ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن کریم کی روح سے. اس کے معنی محکومیت کے ہیں. معبود جسے ہم کہتے ہیں وہ حاکم ہے. یہاں حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، لیکن خدا تو ایک غیر مرئی حقیقت ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں، سامنے آتا نہیں، دکھائی نہیں دیتا. اب یہ چیز کہ وہ حکومت کس طرح سے وہ کرے گا، ہم اس کی محکومیت اختیار کس طرح سے کریں؟ تو اس کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ ما انزل اللہ، ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے، یہ ہمارا ضابطہ قوانین، اس کی اطاعت اگر کی جائے تو وہ خدا کی اطاعت ہو جائے گی. جسے آپ حکومت کی اطاعت کہتے ہیں، حکومت کے قانون کی اطاعت ہوتی ہے. وہ جو اشخاص کا زمانہ تھا، شخصی حکومتیں جسے ہم کہتے ہیں، یا ڈکٹیٹر کی حکومت، اس میں تو ٹھیک ہے ایک شخص کے فیصلے کی اطاعت کی جاتی تھی، لیکن جہاں کہیں قانونی حکومت ہوگی تو حکومت کی اطاعت کے معنی ہوں گے حکومت کے قوانین کی اطاعت. اسی اعتبار سے خدا کی اطاعت جو ہے وہ ایک شخصی بادشاہ کی اطاعت کی طرح نہیں ہے کہ جس معاملے کے متعلق اس نے جو حکم دے دیا اس کی اطاعت کی. اس نے جو بھی احکام دینے تھے وہ قوانین کی شکل میں قرآن کریم کے اندر منضبط. اصل یہ ہے کہ حکم اور قانون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حکم ہر آن بدلتا رہتا ہے، اور وہی حکم اگر غیر متبدل ہو جائے وہ قانون ہو جاتا ہے. اس میں ایک امن کی صورت ہو جاتی ہے. ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ فلاں معاملے کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، اگر ایسا کیا گیا تو اس کے متعلق یہ ہوگا اور یہ بدلا نہیں جائے گا. تو یوں کہیے کہ خدا کے احکام جن کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا لا مبدل لکلمات اللہ، کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو غیر متبدل احکام قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کبھی یہ اور کبھی وہ، بلکہ یہ کہ ہمیشہ یہ. قانون بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے ساتھ آلویز کی شرط ہو. وہ جو میں کبھی کہا کرتا ہوں، سائنس کے اندر جو ڈیفینیشن آپ کے ہاں لا کی ہے وہ یہی ہے کہ اف یعنی اگر ایسا ہو دین، تو پھر ایسا ہوگا، آلویز، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ جو چیز تھی قرآن نے کہی کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اس نے ان احکام یا خدا کے فیصلوں کو قانون کا درجہ دے دیا. اور اس کے بعد جب پھر یہ آخری کتاب آ گئی تو یہ ہمیشہ تک کے لیے قانون بن گیا. تو خدا کی اطاعت، خدا کے قوانین کی اطاعت ہو گئی جو اس کتاب کے اندر منضبط اور محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے. مکمل، اتممت لکم، تمت، وہی دوسری جگہ جو ہے، اور پھر غیر متبدل اور محفوظ، ہمیشہ کے لیے قانون کی حیثیت لیے ہوئے. لیکن قانون تو پھر کتاب کے اندر ہوتا ہے. یہ بھی بات سمجھنے کو آنے والی، دیکھی جانے والی ہے، لیکن کتاب کے الفاظ یا نقوش و حروف اپنے آپ کو خود تو نافذ نہیں کر سکتے. قانون کو تو نافذ کیا جاتا ہے. نافذ کیا جاتا کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے پھر منوایا جاتا ہے. مانا جاتا ہے والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، مومن کی تو یہی صورت ہے. ابھی آگے یہ ایک آیت آئے گی کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مانا جاتا ہے. اس قانون کے ماننے میں مومن اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی کسی قسم کی گرانی محسوس نہیں کرتا. وہ اس کی اپنے دل کی آواز ہوتی ہے. جیسے یہ قانون ہے فطرت کا کہ سانس لینے سے زندگی کا بقا ہے، اور سانس لینا باہر سے ہم کسی کے خارجی حکم کے تابع نہیں کرتے، بلکہ ہمارا اندر کا تقاضا سانس لینا ہوتا ہے. سانس نہ لیا جائے تو ضیق النفس ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے.
مومن جو قانون کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی